أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. محترم دوستوں اور ساتھیوں، خشوع پر بات چل رہی تھی کہ خشوع خضوع، خشوع کا معنی بتایا اور خشوع خضوع پیدا کیسے ہو وہ بھی ہم نے بتایا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، نبی کی سنتوں پر غور فکر کرنے اور دینی محفلوں میں شامل ہونے، علماء کے سے جڑے رہنے میں، خطبات ہیں، دروس ہیں، اجتماعات ہیں، محفلیں ہیں. جب انسان ان تمام چیزوں میں جڑے گا، اللہ کی باتیں سنے گا، نبی کی سنت سنے گا، الزہد اور رقاق کی باتیں سنے گا، تو اس کے دل میں خشوع خضوع پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو خشوع سے نوازے. اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ خشوع اگر نہیں ہے تو انسان کتنا بدترین اور بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے. دوستو، خشوع ایک ایسا عمل ہے کہ جہاں خشوع آ گیا وہاں ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے دل میں خشوع آیا تو انسان کے دل میں خشوع پیدا ہو گیا تو انسان کا پورا جسم اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے. نگاہیں، زبان، اعضاء، سب کے سب دل کے تابع ہو جاتے ہیں. اور دل خشوع والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرتے ہیں. دل مجبور کرتا ہے، دل کا خشوع انہیں مجبور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے پر. اسی لیے جب خشوع آ جائے، جب دل میں خشوع آ جائے، پیدا ہو جائے، تو مشکل سے مشکل احکام، مشکل سے مشکل دین کی باتیں ہر ایک پر عمل کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے.
بشرطے کہ انسان کے دل میں خشوع ہو. مشکل سے مشکل عمل آسان ہو جاتا ہے کب؟ جبکہ انسان کے دل میں خشوع پیدا ہو جائے. زندگی کے سارے معاملات کا حل، شریعت کی ساری پابندی، دین اور اسلام، دین اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، اطاعت گزاری، ان تمام چیزوں کا دار و مدار دل کے خشوع پر ہے. جب دل میں خشوع آ جائے گا، خشوع پیدا ہو گیا، تو انسان دیکھے گا جتنا بھی مشکل عمل ہو، ہر عمل ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق بنو دو عمل کر کے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاح یعنی نماز کی پابندی کر کے. یہ دو چیزیں بڑی مشکل ہیں. انسان کے زندگی میں پتہ نہیں کتنے مصائب، کتنے مشاکل، کتنی پریشانیاں، کتنی آزمائشیں، کتنی جان اور مال کے نقصان ہوتے ہیں. یہ صبر بڑا اہم ہوتا ہے. ایسے موقع پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے. امتحان میں کامیابی کے لیے صبر شرط ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن جب صبر کرو گے تو صبر ہی کے ذریعے، صبر ہی سے خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دیتے ہیں، تمہاری مدد کریں گے. تو استعینوا بالصبر، ایک تو صبر بہت مشکل کام ہے دوستو. آپ اپنی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں، کتنے مشکلات، پریشانیاں، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. انسان اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ صبر کرتا ہے. صبر نہیں کرتا تو مرتد ہو جاتا ہے. صبر نہیں کر پاتا تو خودکشی کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے. کب؟ جبکہ انسان کے دل میں، جب انسان کے اندر صبر کا جذبہ نہ ہو. نمبر 2 والصلاح. لوگو تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صلاح کے ذریعے، نماز کی پابندی کر کے. ہمیشہ نماز کی پابندی کرو. دو عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور ہم کو دو مدد حاصل کرنے کے لیے ان دونوں عمل کی پابندی کا حکم دیتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے مدد کے مستحق بنو. ہر قدم، ہر لمحہ تم اللہ تعالیٰ کے مدد کے مستحق ہو، محتاج ہو. تو دو عمل کرو. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے مستحق بنانے والے دو عمل ہیں، صبر اور صلاح. نماز پڑھ کر کے اور صبر کر کے. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. لیکن لوگوں یاد رکھنا یہ نماز کوئی آسان کام نہیں ہے. لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑا مشکل کام ہے. نماز کی پابندی ڈیلی، سردی گرمی، صحت بیماری، فقر و محتاجگی، بارش، طوفان، ہر موقع دنیا میں کتنے بھی انقلاب آئے، لیکن تم کو نماز کی پابندی کرنی ہے. 5 وقت کی نماز. پھر نماز کے پہلے کاروبار ہے تو کاروبار چھوڑو، سفر میں ہو تو سفر روکو، سو رہے ہو تو اٹھ جاؤ. نماز کے لیے کتنی قربانیاں انسان کو دینی پڑتی ہیں.
پھر ان قربانیوں کے سمے پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں. نفس سے جہاد کرتا ہے، پھر مسجد میں جا کر کے بیچارہ نماز پڑھتا ہے، وہ بھی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، ڈیلی 5 مرتبہ پڑھنا ہے اور وضو کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کوئی آسان وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لوگوں یہ نماز بڑی بھاری چیز ہے، بہت بھاری ہے، یہ بہت مشکل چیز ہے اس کی پابندی. لیکن الا علی الخاشعین، لیکن جن کے دلوں میں خشوع آ گیا ہے ان کے لیے نماز جیسی مشکل چیز بھی بھاری نہیں پڑتی، نماز ان کے لیے آسان بن جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت کی پابندی، اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے دوستو خشوع کی کتنی بڑی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں خشوع ہے وہی نماز کی پابندی کریں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً نماز بہت بھاری چیز ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز صرف ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے. اس لیے آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگوں کے دلوں سے خشوع نکل گیا ہے تو آج 5% سے بھی کم آدمی نماز پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے خشوع رکھا ہے. زیادہ نہیں، تھوڑا ہی صحیح. یہ خشوع کی برکت ہے جو ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیتے ہیں. اور جن کے دلوں میں خشوع نہیں ہے وہ ڈیوٹی تو 12 20 گھنٹے کر لیتے ہیں. اتنی لمبی ڈیوٹی دھوپ میں ان پر بھاری نہیں پڑتی ہے، لیکن نماز پڑھنا بھاری پڑتا ہے. پتہ یہ چل گیا ہے دوستو، مکمل دین اور شریعت کی پابندی کا دار و مدار خشوع پر ہے. اسی لیے ایک خشوع کی اتنی زیادہ ضرورت بیان کی جاتی ہے. اور سب سے پہلے اور یاد رکھیں، جب اسلام کی شریعت کی پابندی کا سارا دار و مدار خشوع پر ہے اور خشوع ہی کے بعد انسان کے لیے شریعت کی پابندی آسان ہوتی ہے، تو شیطان بھی کوشش کر کے سب سے پہلے اس امت کو خشوع سے محروم کرنا چاہتا ہے، خشوع سے محروم کر دینا چاہتا ہے. سب سے پہلے شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مسلمان خشوع سے محروم ہو جائے. اسی لیے متعدد احادیث ہیں. عبادہ ابن صامت، شداد ابن اوس، حضرت ابو درداء، یہ تمام صحابہ کرام کی احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما يرفع من هذه الامه الخشوع. اے لوگو، سب سے پہلے اسلام کی جو بات دنیا سے اٹھا لی جائے گی، مسلمان جس سے محروم ہو جائیں گے. اسلامی معاشرے، اسلامی سوسائٹی میں مسلمانوں کے بیچ، مسلمانوں کے درمیان سے دین کی سب سے پہلی بات جو اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، جس کا نام و نشان مٹ جائے گا، وہ خشوع ہوگا. اللہ اکبر. حتی لا تری فیہ خاشعا، سینکڑوں آدمی تم میں نظر آئیں گے، تمہیں ملیں گے، بلکہ جمعے کے دن جامع مسجد میں جاؤ گے، پورے شہر کے لوگ مسجد میں ہوں گے. لا تری فیہا رجلا خاشعا، لیکن اتنے بڑے مجمع میں تمہیں کوئی ایک انسان بھی نہیں نظر آئے گا جس کے دل میں خشوع ہو.
کس قدر انسان خشوع سے محروم ہوگا. اول ما یرفع من هذه الامه الخشوع، سب سے پہلی بات جو میری امت سے اٹھ جائے گی وہ خشوع ہوگا. خشوع جب اٹھ گیا، خشوع کے اٹھ جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان اسلامی احکام چھوڑ دے گا. امت اسلام پر چلنا چھوڑ دی ہے، اس کا مطلب ہے یہاں ان کا خشوع ختم ہوا ہے. اس لیے خشوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوستو. جب تک ہمارے دلوں میں خشوع ہے دین ہمارا باقی ہے، اور خشوع ختم ہو جانے کے بعد دین بھی ہمارا کسی کام کا نہیں رہ جاتا. اور خاص طور سے اگر مثال کے طور سے دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ خشوع نماز میں آپ دیکھیں. نماز میں دیکھیں. آج مسلمان دنیا کی ساری مشغولیات تھوڑے ہی صحیح، لیکن ایسے بندے موجود ہیں کہ نماز کے لیے آ جاتے ہیں، نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. نماز پڑھنے لیے تو آ گئے، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ نماز اگر ان لوگوں کو ہم نے نماز سے تو 95% لوگوں کو ایسے ہی روک دیا ہے، اب یہ 5% جو ہمارے روکنے سے نہیں رکے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے، باجماعت پابندی کر رہے ہیں مسجد کے اندر، اور جمعے کے دن تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو اب شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ نماز سے رک تو نہیں رہے ہیں، ایسا کرو، ایسا ان کو بہکاؤ کہ نماز ہی ان کی کسی کام کی نہ رہ جائے. نیت باندھنے کی دیری ہے، شیطان ان کے دلوں کو اچک کر کے دنیا میں کہاں کہاں بہکا دیتا ہے. انسان مسجد میں ہے لیکن خشوع ختم ہو گیا. جب انسان کے دل میں خشوع ختم ہو گیا، ایک امام نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، ہم نے سمیع اللہ لمن حمدہ، لیکن پوچھ لیا جائے کتنی رکعتیں ہوئی، تم نے کیا پڑھا، تو کچھ پتا نہیں انسان کو، بس امام کے پیچھے بیٹھے ہوئے. بڑی اچھی بات کہی، جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو صنم میں آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. بردباں تسبیح در دل گاؤ خر، یہ چنی تسبیح کہ مدارد اثر. اللہ اکبر. برزباں تسبیح در دل گاؤ خر، یہ چنی تسبیح کہ دارد اثر. اللہ کے بندو، تمہارا خشوع ختم ہو گیا، زبان سے سبحان اللہ کر رہے ہو، لیکن ساری توجہ تمہاری فلم دیکھنے میں، نیوز سننے میں، اسکرین پہ بھی ہوئی ہے. زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہو، لیکن دل تمہارا کہیں اور ہے، نگاہیں کچھ اور کر رہی ہیں. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن شیطان نے تمہارا دل اچک لیا اور تمہیں ایسی ایسی چیزوں میں الجھا دیا کہ اسی میں الجھے رہ گئے. نماز بھی تمہاری قاعدے کی نہ ہوئی. برزباں تسبیح در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کہ دارد اثر. تمہارے دل میں، تمہارے زبان پر تو اللہ تعالی کا ذکر ہے، سبحان اللہ، نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں کھڑے ہو، مسجد میں ہو، لیکن تمہارا دل تو تمہارے بزنس میں، تمہارے تجارت میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے گھر کے اندر پر اٹکا ہوا ہے. احساس ہی نہیں کہ ہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو کوشش کرتا ہے شیطان کہ ہر اعتبار سے ہمیں خشوع سے محروم کرے، یہاں تک کہ پہلے شیطان انسان کو نماز سے روکتا ہے. اگر نماز پڑھنے سے رک گئے تو اب کوئی ضرورت نہیں شیطان کو محنت کرنے کی. اور اگر کچھ لوگ نماز پڑھنے پر مصر ہیں، شیطان نماز سے ان کو نہیں روک پاتا، تو جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو شیطان پہنچ کر کے ان کا خشوع خضوع ختم کر دیتا ہے، تاکہ نماز ہو لیکن بے اثر نماز ہو، خشوع خضوع. اسی لیے دوستو، اللہ رب العالمین نے خشوع کیا تذکرہ، خشوع کا حکم ہے
مختلف قرآنی آیات میں اور نبی علیہ السلام نے متعدد احادیث میں کیا ہے. ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو خشوع سے نوازے. اور اس کے بڑے اجر و ثواب بیان کیے گئے ہیں. والخاشعین والخاشعات، آپ سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھ ڈالیں. ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، آپ پڑھتے جائیں تو آگے ہے والخاشعین والخاشعات، وہ مرد جن کے دلوں میں خشوع ہے، وہ عورتیں جن کے دل میں خشوع ہے. تو دوستو خشوع، والخاشعین والخاشعات، بے شک جو مرد، وہ مرد جن کے دلوں میں خشوع ہے، وہ عورتیں جن کی دل میں خشوع ہیں. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، واجرا عظیما، اور اللہ نے ان کے لیے بڑے اجر و ثواب دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، بڑے اچھے اجر و ثواب کا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے. تو دوستو خشوع ہونا چاہیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ لوگ، وہ کلمہ گو جو نماز پڑھتے ہیں تو خشوع خضوع والی پڑھتے ہیں. نماز میں خشوع خضوع، دعا مانگیں تو دعا میں خشوع خضوع، ہر حال میں جہاں بھی ہم رہیں ہمارے دل میں خشوع، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا جلال ہماری دل میں اس قدر ہو کہ ہمارا دل اللہ اس کے رسول کی ہر اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو. اسی چیز کا نام خشوع ہے. عاجز ہونا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا، عاجزی، تواضع، انکساری، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس ہو، اور اس قدر ہو کہ اللہ کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور نیکی پر آمادہ کریں، اور نیکی پر ہمارا دل آمادہ ہو. اسی چیز کا نام خشوع ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خشوع جیسی عبادت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.